اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں، مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا لیتے ہیں، کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں۔ جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زوزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا
ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ پچھلے سال آپ کے اسی چرخی میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے مجھے جلدی نکلنا تھا، پروگرام والے چاہ رہے تھے میں تھوڑا لیٹ آؤں، تھوڑی دیر تک تقریر کروں، لیکن اس وقت مجبوری تھی، مجھے ٹرین پکڑنا تھا، جلدی نکلنا تھا، بنارس میں کچھ ضروری کام تھا۔ اور آج الٹا معاملہ ہو گیا، جس ٹرین کو بنارس سے کٹیہار شام کو 5 بجے پہنچنا تھا، وہ ٹرین پہنچی ہے 12 بجے رات میں، اور آپ کے اس گاؤں میں پہنچتے پہنچتے 1 بجا، اور آتے ہی لوگوں نے کہا مولانا آپ جلدی سے اسٹیج پر چلیے، بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ آئیں گے نہیں، اور 12-13 گھنٹے کا لمبا سفر کرنے کے بعد میں ڈائریکٹ سیدھے اسٹیج پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اور ابھی ہمارے بنگالی زبان کے جو مقرر تھے، مجھے نام نہیں معلوم، وہ بڑے عبدالرحمن معراجی صاحب بڑے بہترین انداز میں آپ سے ادارے کے لیے تعاون حاصل کر رہے تھے۔ رب العالمین آپ سب نے جو تعاون کیا ہے، جو دان دیا ہے، جو چندہ دیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور مزید آپ کو اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں 1-2 پروگراموں میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ چینل والوں کو ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کچھ چینل والوں نے پرسنلی مجھ سے کہا کہ شیخ آپ ایسی پابندی مت لگائیے، ہمیں بڑی دقت ہو جائے گی۔ کچھ چینل والوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارا سارا دار و مدار اسی چینل پر ہے، اور اگر آپ اس پر پابندی لگائیں گے تو ہمیں بڑی مشکل آ جائے گی۔ میں نے پھر اس کے بعد اجازت دے دی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے چینلز ہیں اور اتنے سارے یہاں مائک لگے رہتے ہیں، اور پھر اسٹینڈ کھڑے رہتے ہیں، سامعین کو بھی بڑی دقتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آئندہ کچھ سختی برتی جائے، اور یوٹیوب پر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سیمانچل کے بہت سارے چینلز ایسے موجود ہیں جس میں الٹے سیدھے بھڑکاؤ بیہودہ گندے تھمنیل لگا کر کے، چاہے وہ میری تقریریں ہوں، چاہے وہ دوسرے علماء کی تقریریں ہوں، چاہے وہ بنگالی زبان کے علماء کی تقریریں ہوں، الغرض ان چینل والوں نے اپنے ویو کے لیے بہت کچھ ڈالا ہوا ہے، اور منع کرنے کے باوجود اس میں کوئی سدھار
نظر نہیں آ رہا ہے، اس سلسلے میں ہمیں کوئی سخت اسٹیپ لینا ہی پڑے گا۔ اور میں نے محسوس کیا 2 پروگراموں میں جب چینل نہیں تھے تو اس طریقے کا کوئی ہنگامہ بھی نہیں تھا اور سکون سے پروگرام ہو رہے تھے۔ ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی شکل کو باقی رکھا جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج جس موضوع پر میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کا تعلق ہمارے اور آپ کے پروردگار نے، ہمارے رب نے ہمیں انعام دینے کے لیے اور ہمیں سزا دینے کے لیے 2 الگ الگ مقامات بنائے ہیں۔ سزا دینے کے لیے جو جگہ ہے، جو مقام ہے، اس کا نام ہے جہنم، اور جو انعام کی جگہ ہے، جو بدلے، جو ریوارڈ کی جگہ ہے، جہاں نیکیوں کا ہمیں پھل ملے گا، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کچھ چنندہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے پہلے کہ ہم ان اعمال کو بیان کریں، ان چیزوں کو بیان کریں جو ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جنت ہے کیا۔ جنت کا لفظ عربی زبان میں ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے جو اتنا گھنا ہو کہ زمین نظر نہ آتی ہو۔ اصل میں جنہ کے معنی عربی میں کسی چیز کا غائب ہونا، اسی لیے جنات کو جن کہا جاتا ہے، کیونکہ جن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ادرش ہوتے ہیں، انویزیبل ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو جنت کہتے ہیں اس باغ کو جس میں اتنے پیڑ ہوں، اتنے درخت ہوں کہ زمین نظر نہ آ رہی ہو اوپر سے، اس کو کہتے ہیں جنت۔ اور شریعت میں جنت اس مقام کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب وہ جنت کیسی ہے، اس میں کیا کیا ملے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت ہمارے تصور سے، ہماری سوچ سے، ہماری امیجینیشن سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ جو ہم سوچ نہیں سکتے، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ دنیا میں ٹاپ سے ٹاپ نعمتیں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے وہ عورت کی نعمت ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی لذتیں ہوں، دنیا میں جتنی طریقے کی لذتیں اور نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے سامنے کوڑا ہے، کوڑا۔ جنت کیسی ہے، بس ایک آیت قرآن کی اپنے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر، جمعہ کے دن فجر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہوں گے مسجد میں تو سورہ سجدہ کی تلاوت امام صاحب پہلی رکعت میں کرتے ہیں، اور یہ آیت ضرور آپ کے سامنے گزرتی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے، ان کے دل کے قرار کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اے میرے بندو، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے جن نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے، نہ کسی نے سوچا بھی ہوگا کہ ایسی نعمتیں ملیں گی۔ بھئی دنیا میں آپ کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، آپ کی پسند کا کھانا آیا تو تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں،
اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کی بھوک پوری ہو جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یار چھوڑو بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ جنت میں ایسا نہیں، جنت میں کوئی بور نہیں ہوگا، کوئی اکتائے گا نہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنت میں کوئی تھکے گا نہیں، کوئی بور نہیں ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم سے تو لوگ نکلیں گے، جہنم میں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دے کر کے یا اپنے نبی کی سفارش کے ذریعے ان کو جہنم سے نکالے گا، مگر جو جنت میں ایک بار چلا گیا اب جنت سے نکل نہیں سکتا۔ جنت میں یہ ڈر نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ڈر ہوتا ہے نا، آج پیسہ ہے کل پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ جائے گا۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب جوان ہوں گے، 30 سے 33 سال، 30 سے 33 سال کے بیچ ایئرس کے بیچ میں، اور جنت میں سب خوبصورت ہوں گے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان بدصورت بھی رہے گا، جنت میں جاتے ہی ایسی ہوا چلے گی اس کو بہترین ہو جائے گا، اس کی شکل بہترین ہو جائے گی، سب کی ہائٹ ایک جیسی ہوگی، وہاں کوئی لمبا کوئی ناٹا نہیں، سب کی ہائٹ برابر ہوگی۔ اور جنت کی عورتیں، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی، اتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کسی جنات نے کبھی ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے میرے بندو، اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جنت کی عورتیں اتنی سندر ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا سیپ ہوتا ہے، جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا موتی ہوتا ہے۔ سمندر کے اندر سے جو موتی نکلتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، وہ شدھ ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے۔ جنت کی عورتیں بالکل پیور ہوں گی، وہ انٹچڈ ہوں گی، ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، ان کی آنکھوں میں حیا ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، وہ بے شرم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امراتن من اہل الجنت اطلعت الى اہل الارض، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، صرف وہ دنیا کی طرف جھانک لے، لملعت ما بینہما ریحا، تو زمین و آسمان کے بیچ میں اس کی خوشبو بھر جائے گی۔ صرف وہ جھانک لے، آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک دے تو دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورتوں کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ جنت کی عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے اور جو پردہ کرتی ہے وہ حقیقت میں جنت میں جانے والی عورت ہے، اس لیے کہ جنتی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آج کٹیہار میں آپ سے پوچھوں صاحب سب سے مہنگی زمین کہاں کی ہے؟ ہمارے اسحاق بھائی نے بتایا مولانا حاجی پور کا ایریا بڑا ترقی یافتہ ایریا ہے، آفیسرز کالونی بڑا پوش ایریا ہے کٹیہار کا، وہاں زمینیں بڑی مہنگی ملتی ہیں۔ دنیا میں ہم قیمتی سے قیمتی علاقہ جو ہوتا ہے اس کی اسی حساب سے ویلیو ہوتی ہے۔ ممبئی میں آپ باندرا میں چلے جائیں، اندھیری میں چلے جائیں، شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے، امیتابھ بچن کا بنگلہ ہے، بھائی صاحب اربوں میں اس کی ویلیو ہے۔ کیوں؟ وہی اتنا بڑا بنگلہ آپ ممبئی کے کسی آؤٹر میں چلے جائیں اس کی وہ ویلیو نہیں ہے، جگہ کی ویلیو ہوتی ہے۔ جگہ کی ویلیو ہوتی ہے کہ ممبئی کے سینٹر میں، ممبئی کے خوبصورت علاقے میں وہ بنگلہ ہے۔ دنیا کے بہترین سے بہترین علاقے جنت کے سامنے بیکار ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का होता है। हम ये कह सकते हैं जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया, जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया, अल्लाह के नबी फरमाते खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के 1 स्क्वायर फीट एरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ओ लोगों, कितने बड़े नादान हैं हम। कटिहार के पौश एरिया में मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम, दुनिया में जमीन और जायदाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जन्नत में जाने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। जन्नत के लिए मेहनत करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ मेरे बंदो, तुम आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम मेहनत करो, तुम दौड़ धूप करो अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, और जिस जन्नत को अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखा है। दुनिया में औरतों के साथ बड़े मसाइल हैं साहब, बहुत सारी गंदगियां उनके साथ लगी हैं। जन्नत की औरतें हर किस्म की गंदगी से पाक हैं। दुनिया में हम खाना खाते हैं तो साथ में लेटरिन भी करते हैं, जन्नतियों को लेटरिन की हाजत नहीं। खाना खाया उन्होंने, उसके बाद पसीना हुआ और पसीने के जरिए उनका खाना हजम हो गया, फिर दोबारा भूख लगेगी। उनको जो चाहिए उनके खाने पीने की सारी नेमतें जन्नत के अंदर अवेलेबल रहेंगी। ये है जन्नत मेरे भाई। कभी इंशाअल्लाह इस पर हम अलग से बात करेंगे कि जन्नत की नेमतों का कुरान और सुन्नत में क्या जिक्र किया गया। आज का हमारा टॉपिक ये है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जन्नत में हमें लेकर के जाती हैं। और ये बात नोट कर लीजिए, कामयाबी ये नहीं है कि आप लाल बत्ती वाली गाड़ी पर घूमें, कामयाबी ये नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, गांव का प्रधान बना दिया जाए, विधानसभा का विधायक बना दिया जाए और गांव में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास हो जाए। कामयाबी ये नहीं है मेरे भाई। कामयाबी मेरे रब की नजर में, कामयाबी अल्लाह की नजर में क्या है? कुरान का 3रा पारा खोलो, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, हकीकत में कामयाब तो वो इंसान है जिसको हमने जहन्नम से बचा लिया और जिसको जन्नत में डाल दिया। जो जन्नत में चला गया वही कामयाब है, और जो दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है वो कान खोल करके सुन ले, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, धोखा। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी हुकूमत पर। फिरौन ये समझता था हुकूमत ये कामयाबी है, लेकिन फिरौन जो अपनी हुकूमत और बादशाहत पर बहुत गुरूर करता था, बहुत नाज करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था, अल्लाह ताला ने उसी फिरौन को पानी में डुबा डुबा करके मार डाला। पानी में डूब करके मर गया, और जब मरने लगा तो फिरौन कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन आज तक तो तू हमारी नाफरमानी करता रहा, आज तक तो तू हमारा मजाक उड़ाता रहा, और आज अपने सामने मौत को देख करके तू ईमान ले आया। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन। ऐ फिरौन आज हम तुझे इस पानी के अंदर मौत की नींद तो सुनाएंगे, मगर ऐ फिरौन हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे, तेरे बदन को सलामत रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे, आने वाली नस्लें देखेंगी। देखो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? तेरी लाश देख करके दुनिया इबरत हासिल करेगी। बहुत पैसे वाला था कारून, उसने दौलत को कामयाबी समझा हुआ था। जब वो कपड़ा पहनकर सज संवर करके सज धज करके निकला करता था तो उसकी कौम के लोग बेचारे बड़े बड़े
جوش میں آ کر کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے جتنی دولت قارون کے پاس ہے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ تھا، اتنی دولت تھی، اور قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز بھی تھا۔ قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میرے باپ دادا سے مجھے نہیں ملی ہے، میں نے اس کو وراثت میں نہیں پایا ہے، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میں اس لائق تھا اس لیے مجھ کو یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اور قارون کے محل کو، قارون کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا، قارون کی ساری دولت بھی قارون کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ اس دنیا کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آپ بے ایمانی کریں گے، آپ دوسروں کا حق ماریں گے، کچھ زمین بنا لیں گے، کچھ جائیداد بنا لیں گے، مگر میرے پیارے ساتھیوں جس دن موت آئے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، ساری زمین جائیداد آپ کے بچوں کی ہو جائے گی، آپ کے گھر والوں کی ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھ کیا جائے گا؟ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے، 2 گز زمین کے نیچے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے عباسی دور کا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں آپ سے بس 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا مان لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں، ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور سے آپ کو پیاس لگی ہے اور دور دور تک پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پانی نہ ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں آتا ہے ایک آدمی اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے اور پیالے میں 2 گھونٹ پانی ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ 2 گھونٹ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں، میں یہ 2 گھونٹ پانی آپ کو دے دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو حکومت دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر میری جان خطرے میں آ چکی ہے، میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، تو جان سے بڑھ کے کیا ہے، میں آدھی حکومت دے کر کے وہ 2 گھونٹ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ پھر اس عالم نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، کچھ اور آگے آپ بڑھے، آپ نے پانی تو پی لیا، اب وہ پانی آپ کے بدن کے اندر اٹک گیا، آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا ہے، پیشاب نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے، آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، لیکن پیشاب کا راستہ آپ کا رک چکا ہے، پیشاب آپ کا باہر نہیں نکل پا رہا ہے، آپ درد کے مارے بے چین ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں، میں ایسی دوا دے سکتا ہوں، ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پیشاب نکل آئے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو آپ کیا کریں گے، اسے دے دیں گے آدھی حکومت؟ ہارون رشید نے کہا اگر ایسا معاملہ آ گیا، میری جان پر بن چکی ہے اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں، تو میں تو یہی کروں گا، میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور میں اس کا آفر قبول کر لوں گا۔ کہا ہے بادشاہ سلامت بس جس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ آپ کی حکومت کی ویلیو نہیں ہے، اے بادشاہ سلامت اس حکومت پر کبھی ناز نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی غرور نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں صاحب، جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنے پاور کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔
وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسی اور اقتدار یہ کسی کی میراث نہیں ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا۔ انسان کو اپنے پاور اور کرسی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے میرے بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے بچا لیے جاؤ، اور دنیا کو کامیابی سمجھنے والوں کان کھول کر کے سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جنت میں لے کے جانے والی ہیں۔ مگر میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ رات کے 2:30 اور 3 بجے تقریر سن رہے ہیں، یہ ٹائم ایسا ہے، یہ اللہ کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعا کے ساتھ آپ یہ تقریر سنیں کہ میں جو باتیں بیان کروں گا، جو اعمال بیان کروں گا جنت میں لے کے جانے والے، رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف کہیں نہ اور ہم صرف سنیں نہ، بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اللہ ہم کو اس کی توفیق دے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی، جس کے بغیر جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آ جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت آپ نہیں کریں گے، ایک اللہ کے آگے آپ کا سر نہیں جھکے گا، اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار آپ نہیں کریں گے، تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من شہید اللہ الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، جو دل سے ہر طریقے کے شرک کو مٹا دے گا، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ مگر آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز میں آتے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے باہر کشتی لڑنے جاتے ہیں پہلوان کے سامنے تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا بنا دیا۔ اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں، مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا لیتے ہیں، کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں۔ جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، ہمارے یو پی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بریلی میں پاگل خانہ بھی مشہور ہے اور بریلی میں ایک درگاہ بھی ہے، آپ جائیں اور دیکھیں، اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اجمیر چلے جائیں آپ، دلی میں نظام الدین کی درگاہ پہ چلے جائیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا حالی کا شعر ہے، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا۔ 2023 آ گیا، ہم چاند پر پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ جب ہم شرک کریں گے، جب اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام پہ مرغے ذبح کریں گے، جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویذ پہنائیں گے، جب ہماری توحید گڑبڑ ہوگی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو توحید پر رہے گا جنت اس کو ملے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے، آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے۔ ساری زندگی انسان توحید پر رہا، مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کیے اس کا انتقال ہو گیا،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، مرتے دم تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں، ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے، اے چچا بس آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دونوں گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی میرا پروگرام تھا، اسی بہار میں ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد، جہان آباد کے آگے گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ڈبری، بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام تھا، گیا میں وہاں بیچارے دو چار لڑکے اہل حدیث ہوئے۔ آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں، اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث ہے بیچارے، وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھے تو ان کو مارا جاتا ہے، کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بول دے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی برادری شیرسابادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ گاؤں، وہاں 2-4 لوگ بیچارے اہل حدیث ہوئے اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پہ چلے آئے۔ محرم پر تعزیہ نکل رہا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے، مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں تقریر کی، تقریر کے بعد جب جانے لگا تو ایک آدمی آیا، بولا مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے